اب یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ تو بظاہر ابھی تک کوئی حتمی مرحلے میں داخل نہیں ہو پا رہا، تو یہ جو سول نافرمانی اب وہ سنڈے تک کا کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ پلان بھی واضح کر دیا ہے سول نافرمانی میں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سول نافرمانی کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اگر یہ اس طرف جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو کیا سول نافرمانی کے ذریعے اپنے مطالبات منوا سکے گی، اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، انہیں بالکل جو کنفیوژن ہے ان کی ٹیم میں یعنی ان کی پارٹی میں سول نافرمانی کے حوالے سے اسے دور کرنا چاہیے، بالکل انہیں پریشر رکھنا چاہیے کہ نہیں بالکل اب یہی ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور پھر ان کی پارٹی کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کب یہ بتائیں گے کہ ہم سڑکیں چھوڑ رہے ہیں پاکستان کی، ہم سرکاری تعلیمی ادارے چھوڑ رہے ہیں، ہم بجلی گیس پانی کے بل نہیں دیں گے۔ ڈائسپورا پہ تو بہت تکیہ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ زر مبادلہ نہیں بھیجیں گے، تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ ان کا ٹرمپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ شاید میں اتنا پریشر ڈالوں گا کہ ادھر سے بھی کال آئے گی اور حکومت پاکستان لیٹ جائے گی اور ہمیں سب کچھ مل جائے گا ان کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے، اور وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ تھا اب وہ ایبسولوٹلی یس کی صورت میں جانا ہے کہ جی اب ہمیں آپ کے ذریعے ہی آنا ہے، تو بالکل آپ شوق پورا کریں۔ رات جو امریکہ نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں پابندی لگائی پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر، اور وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے باری باری، تو اس میں پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جشن منایا ہے ان کے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو سوشل میڈیا کے، دیکھیں جی ہمارا پریشر آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے یہ تو پھر زبردست کام ہوگا کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہماری اسٹیٹ ہماری حکومت وہ امریکہ کے آگے جھکتی ہے یا اکڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی عدالتوں کے اوپر چلیں گے، اور جو فیصلہ میرا خیال ہے 23 کو آ ہی رہا ہے وہ بھی ایک رخ متعین کر دے گا کہ جی کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو خان صاحب کو چاہیے اپنی ٹیم کو تکڑا کریں، کیونکہ بائیکاٹ پھر اس طرح تو نہیں چلے گا نا کہ آپ ایک خاص چیزوں کے پاکستان کے اندر بننے والوں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ ایک نفرت کا لاوا ابھار رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف، اور پھر آپ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بات چیت بھی کرے اور فوج کرے، اور ان کو آپ کبھی کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے تیار ہیں اور کبھی آپ ان کو گالی دے دیتے ہیں۔ یہی کام آپ پاک فوج کے ساتھ کر رہے ہیں اور براہ راست کر رہے ہیں، آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ۔ تو عمران خان صاحب کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے اپنی ٹیم کو کہ بھائی نہیں تو پھر میں فارغ کروں گا، وزیر اعلیٰ کو بھی، سب کو، کیونکہ اگلے مرحلے میں ہم وزیر اعلیٰ کے اوپر آ ہی رہے ہیں سوال میں۔ تو یہ جو ان کی ٹیم کے اندر آ رہا ہے نا بار بار سوال کہ جی ہم اس کو کامیاب کیسے کریں گے۔ 2014 میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ کامیاب نہیں کر سکے تھے، اپنے گھر کے اوپر ہی نہیں لاگو کر سکے تھے سول نافرمانی، باقی کہاں کر سکے تھے۔ تو یہ جو عاشقان عمران خان ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک اس بائیکاٹ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی ہے نا، تو پھر لڑیں۔ ہاں گورنمنٹ نے جو کام کرنا ہے، کیونکہ کنفیوژن ہے عمران خان میں کہ ایک طرف وہ فوج سے اپنا گیٹ نمبر 4 کھلوانا چاہتے ہیں کہ محبت بھی چاہیے، لیکن اب میں اپنے پریشر سے لوں گا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل میں گراؤں گا اسٹیبلشمنٹ کو اور پھر میری مرضی سے چلے گا، تو وہ میری نظر میں تو اب تک ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور امریکہ کی طرف سے بائیڈن انتظامیہ کا آخری فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی آ گیا، اور آئندہ آنے والی جو کیبنٹ میں ان کے سفیر لگیں گے جا کے وہاں پہ ایک تکڑا وہ وزیر خارجہ آ رہا ہے جو سنے گا بھی نہیں اپنے سفیروں کی بات، سب کی اپنی اپنی کہانی ہوگی، تو وہ 20 کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح جی۔ شکیل انجم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، پہلے تو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور کبھی لگتا تھا کہ دونوں فریقین سنجیدہ ہیں مذاکرات کو لے کر، لیکن آئے روز نیا بیان سامنے آتا ہے لیکن معاملہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ پی ٹی آئی اب لگ رہا ہے جو اگر آج کی حد تک دیکھا جائے تو سول نافرمانی کو لے کر کافی سیریس ہیں۔ تو پہلے بھی انہوں نے کہا کہ تحریک کے ذریعے ہم بانی پی ٹی آئی کو لے جائیں گے جب ڈی چوک پہنچنے کا معاملہ تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے مطالبات منوا سکیں گے سول نافرمانی کے ذریعے؟ اور اس وقت جو لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس فقدان کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو بھی کامیاب کر سکیں گے اگر یہ کرتے ہیں؟ تو دیکھیے دعا، اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی یہ والا کارڈ استعمال کر چکی ہے۔ 2014 کے دھرنے میں عمران خان صاحب نے بجلی کے بل جلائے تھے اور یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستانی عوام کو بجلی کے بل نہ دیں، گیس کے بل نہ دیں، لیکن ان کے جو بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے مخدوم شاہ محمود قریشی، سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کے بل جمع کرائے تھے۔ اور یہ جو اراکین اسمبلی ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر یہ نادہندہ ہو جائیں گے تو یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے
اس طرف تو مجھے نہیں لگتا کوئی عمران خان صاحب کی یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس مرتبہ بھی کوئی کامیاب ہوگی۔ اب ان کا جو اگلا فوکس آ گیا ہے وہ ریمیٹنس کی طرف آ گیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں باہر، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ عمران خان کے فدائی ہیں، اور جب کال دی جائے گی تو ریمیٹنس آنا بند ہو جائیں گے۔ جو پاکستان کی معیشت ہے، جو پہلے ہی بڑے برے حالات میں آئی ایم ایف سے قرض لے کر، جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے قرض لے کر ہم کسی نہ کسی طریقے سے معیشت کو چلا رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے پچھلے دنوں اور ہر ماہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو اس کی مین وجہ جو ہے یہ ریمیٹنس ہی ہیں، کیونکہ ریمیٹنس پاکستان میں بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو مین پورشن آتا ہے ریمیٹنس کا، جو بہت بڑا چنک آتا ہے، وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، اور مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہے وہ زیادہ نہ تو کوئی پڑھے لکھے ہیں، نہ کوئی وہاں پر زیادہ تر ہمارا جو مزدوری والا طبقہ ہے وہ وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی کوئی بہت زیادہ اتنی نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ہے کیونکہ وہاں پر قوانین ایسے ہیں کہ وہاں پر نہ تو شہریت ملتی ہے، نہ وہ کوئی بڑی جائیداد خرید سکتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو گھر کا گزر اوقات ہے وہ اسی آمدن سے ہوتا ہے، اسی ریمیٹنس سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ مڈل ایسٹ میں کوئی بہت بڑا جو ہے لوگ جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیں گے، اور جو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے، کیونکہ وہاں پر شہریت مل جاتی ہے، وہ اپنے کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں، اس لیے وہاں سے شیئر بہت کم آتا ہے جہاں پر ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ جی جی، تو اس حوالے سے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اس مرتبہ کی جو یہ کال ہے یہ بھی جس طرح کامیاب ہوگی۔ ماضی میں بھی انہوں نے اسی قسم کے جو ہے وہ احتجاج کیے، آپ نے دیکھا یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے، یہ پہلی کال نہیں ہے۔ جب وہ اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی ملک میں افراتفری اور اسی قسم کے بیان اور انتشار اور اپوزیشن کے ساتھ ان کی محاذ آرائی رہی۔ صحیح۔ اب وہ اقتدار سے جب نکالے گئے، عدم اعتماد ہوئی، تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ سارے کے سارے جو حربے ہیں وہ استعمال کیے، انہوں نے لانگ مارچ کیے، دھرنے دیے، پھر جب وہ گرفتار ہوئے آپ نے دیکھا کہ زمان پارک جو ہے وہ نو گو ایریا بنا ہوا تھا، وہاں پر کوئی بھی پولیس والا اندر نہیں جا سکتا تھا، جو جاتا تھا آئے روز وہاں پر گاڑیاں جلائی جاتی تھی، پولیس والوں کو مارا جاتا تھا، اور وہاں پہ باقاعدہ پلاننگ کی جاتی تھی کہ کس طریقے سے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو ان کی پارٹی میں کنفیوژن ہے اور پارٹی ساتھ نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور خان صاحب کو بھی جا کے وہ مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی بات بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس مرتبہ کا جو ہمارا احتجاج ہوگا، جو 24 نومبر کو شروع ہوا، اس سے انقلاب آئے گا، ڈی چوک جا کر بیٹھ جائیں گے، ملک بند ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اعلیٰ جیل جائیں گے اور خان صاحب کو رہا کرا کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی پلاننگ بھی نہیں کی تھی پوری، کہ آیا وہ جو لوگ دھرنے میں تھے ان کے لیے وہاں ڈی چوک میں بیٹھنے کا کیا انتظام کیا گیا تھا؟ ان کے لیے نہ تو پینے کا پانی تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ رہنے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں یہی ہونا تھا جو ہوا۔ حکومت نے اپنی پوری پلاننگ کی، منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو وہاں سے اٹھایا اور وہ لوگ واپس بھاگ گئے، اور اسی لیے اب یہ جو بیان بازی کی جا رہی ہے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے نا یہ بیل منڈے چڑھے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، اور اگر فرض کر لیں کہ پاکستان میں لوگ بجلی اور گیس کے بل دینا بند کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کی کوئی ایسی فورس ٹیم عمران خان صاحب نے تیار کی ہے جو جا کر وہ کنیکشن دوبارہ بحال کر دے گی، جو کنیکشن کاٹے جائیں گے؟ ایسی صورتحال میں کون اپنے گھر میں اندھیرے میں بیٹھنا پسند کرے گا؟ تو اس لیے خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات کا راستہ اپنائیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں، اسی سے ہی راستہ نکلے گا۔ اس قسم کی دھمکیوں سے، احتجاج سے انہوں نے کر کے دیکھ لیا، الٹا ان کے اور ان کی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، مشکلات بڑھیں ان کے کارکنان کے لیے۔